ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ پر رکے اور شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا، میرے پاس 2 درم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک درم نکال کر اسے دیا اور فرمایا، یہ 3 درم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے جا کر 3 روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لیں۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درم دیا تھا اور 2 درم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں اپنی ایک روٹی پہلے ہی نکال دوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں ایک روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے ایک روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا، 3 درم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس نے کہا، 2 روٹیاں ملی تھی، ایک آپ نے کھا لی اور ایک میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا کو کیسے عبور کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، گھبراؤ مت، آگے میں چلوں گا، تم میری اباب کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے حکم سے آپ دونوں نے اس طرح دریا پار کیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی تو پہلے آیا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارا کچھ ایمان مضبوط ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل تو نور سے بھر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر تمہارا دل اتنا نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا، حضرت بس 2 ہی تھی۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ایک ہرنوں کا غول آیا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان تو پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر بتاؤ کتنی روٹیاں تھیں؟ شاگرد نے کہا، حضرت 2 ہی روٹیاں تھیں۔ دونوں راستے میں چلتے گئے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایک اینٹ میری ہے اور ایک اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد سخت شرمندہ ہوا اور بولا، حضرت تیسری روٹی بھی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں گھر کیسے لے کر جائے۔ اس دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ 3 اینٹیں ہیں اور ہم لوگ بھی 3، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آتی ہے۔ اتفاق سے وہ لوگ بھوکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا، شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے منصوبہ بنایا کہ اگر ہم اپنے ایک ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو دونوں نے منصوبہ کے مطابق اس پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کے اثر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔
آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ دنیا کی دولت جس کے لیے ہم انہی رشتوں کا بھی خیال نہیں کرتے اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور آخر میں انسان کے نیک اعمال ہی اس کے ساتھ جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔